اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ عزیزان گرامی، بتصدق خاک نالائن پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں نے آپ کے سامنے یہ جو حدیث بیان کی ہے، یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کے چراغ بھی امام حسین سلام ہیں اور نجات کی کشتی بھی امام حسین سلام ہیں، اور رسول کا یہ قول یہ ہے کہ اگر اس کو نہ مانا اور اس پہ شک کیا تو وہ دین اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور جب اللہ کا دین ہے تو لانے والے تو 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن بچانے والے صرف اور صرف امام حسین سلام ہیں۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں امام حسین سلام نے جو قربانی دی، نہ اس سے پہلے کسی نے کوئی قربانی دی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ویسی قربانی دے سکتا ہے، اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ زیارت امام حسین سلام کے لیے لوگ جائیں، اور ائمہ تحریر نے تو یہاں تک یہ حکم کیا ہے کہ اگر حج کرنا ہے تو اپنے تمام فرائض پورے کر لو تب حج پہ جاؤ، لیکن زیارت امام حسین سلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرضہ لے کے جاؤ اور وہ قرضہ ہم ادا کریں گے۔ اور بہت سے معجزات ہیں، مغرب کا وقت آ رہا ہے، میں جلدی آپ کے سامنے بس 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے معجزات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بات عرض کروں گا کہ کس طریقے سے لوگ زیارت امام حسین سلام کرنے گئے اور کس طریقے سے ان کے قرضہ ادا ہوئے، اور جو چاہنے والے ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ متوکل کا دور ہو، چاہے محسن عباسی کا دور ہو، چاہے ہارون رشید مامون رشید کا دور ہو، ہر دور میں زیارت کے لیے کسی کو کوئی روک نہیں پایا۔ لوگوں نے اپنے مال لٹائے، اسباب لٹایا، جانیں دی، اولادوں کی قربانی دی، لیکن زیارت امام حسین سلام کا شرف لوگوں نے حاصل کیا۔ اس کوشش و کاوش کے ساتھ ہمارے ہاشم زیدی صاحب چنٹو صاحب، چونکہ انسان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے اور اتنی بڑی مشکل سے زیارت کر پاتا ہے، اور جو بھی جاتا ہے قرضہ لے ہی کے جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک آسان طریقہ یہ نکالا کہ کچھ ممبر بن جائیں، اور اگر ہم زیارت نہیں کر پا رہے ہیں تو سب لوگ مل کے جو ہے کسی ایک کو زیارت کرائیں، کیونکہ زیارت کرانے کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ امام حسین سلام کی زیارت کرنے کا ثواب آپ کو ویسے ہی ملے گا، اس لیے انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ چلو کربلا چلو، اور اس میں صرف اور صرف 235 روپے ماہانہ ہے، ایک مہینے میں آپ دیجئے تو آپ کی بدولت ایک مومن جو ہے وہ امام حسین سلام کی قبر مطہر کی زیارت کر سکتا ہے، کربلا اور نجف کی زیارت کر سکتا ہے، عراق کی تمام زیارتیں کر سکتا ہے۔ اس میں 258 ممبر جو ہیں وہ 256 ممبر جو ہیں وہ درکار ہیں۔ 256 لوگ اگر مل جائیں اور 235 روپے دیں تو ایک زیارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی کوشش ہے، یہ بہت اچھی کاوش ہے ہمارے چنٹو بھائی کی، اور یہ چوتھا دور ہے جس میں پہلی زیارت کے لیے جن کا قرآن نکلا تھا وہ گئے تھے، اس کے بعد یہ جو حالات ہوئے کووڈ-19 کے، اس کی وجہ سے 2 لوگ ابھی نہیں جا پائے ہیں، لیکن جیسے ہی راستے کھلیں گے سب سے پہلے ان کو بھیجا جائے گا، اور یہ اس بات چوتھا قرآن ہے جو نکل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو نعرہ صلوات کے ساتھ اس مومن کا استقبال کریے گا، اور یہاں بھی استقبال ہوتا ہے۔ یہ 256 لوگوں کی پرچیاں ہیں، جس میں کوئی ایک مومن جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے گا، اور یہ سلسلہ آپ لوگ جاری رکھیے، اور کبھی نہ کبھی آپ کا بھی سب کا نمبر آئے گا، کیونکہ سب معاملہ جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے۔ الاعمال بالنیات، نیت اگر اچھی ہے تو کام ہو جاتا ہے، اور اس کا شرف بہت ہے۔ اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مغرب کا بالکل وقت آ رہا ہے،
کہ ان کے اگر حرم میں آپ جائیں تو امام نے فرمایا ہے کہ جو سب سے پہلے حرم پہ نہیں بلکہ حرم کے گنبد پہ اگر آپ کی نظر پڑ رہی ہے، جو سب سے پہلی دعا آپ مانگیں گے تو وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اور جو بھی صاحب اس میں جائیں، جو بھی مومن اس میں جائے، تو وہ پورے کے پورے جتنے لوگ ہیں 256 لوگ ہیں، ان سب کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعا کرے۔ یہ خاص طور سے میں گزارش کرتا ہوں دعا کرے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر جہاں پہ ہے، وہ جو گنبد ہے اس پہ 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر وہ واپس نہیں لوٹے، تو اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی چکر لگاتے رہو، طواف کرتے رہو۔ تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ 70,000 فرشتے جب طواف کر رہے ہوں جس جگہ کا، تو ان کی زیارت کا شرف کیا ہے۔ اور اسی لیے کہ کوئی بھی دعا آپ کی ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، دام و درہم و سخن و جس طرح سے بھی، ان سب کے حق میں دعا کیجیے گا، اور یہ کام اسی طریقے سے چنٹو صاحب کی کوششیں جاری رہیں اور ان کو ثواب جاریہ حاصل ہوتا رہے۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ، نکالو، اللہم صلی اللہ۔ کیا نمبر ہے بھائی؟ 108 ماشاء اللہ، دیکھ لی بھائی۔ دکھا دیں۔ ذکی نقی، کہاں سے؟ بنیاد باغ، چھوٹے صاحب عالم روڈ۔ یہ قرآن ذکی نقی صاحب، بنیاد باغ، چھوٹے صاحب عالم روڈ، لکھنؤ کا نکلا ہے۔ 108 نمبر ہے۔ ہاں، ذکی نقوی صاحب ہیں، ابن سید علی حیدر صاحب۔ علیکم السلام۔ 108 نمبر، 119 بنیاد باغ، جی جی، چھوٹے صاحب عالم روڈ، ذکی نقوی ہیں لکھنؤ۔ ذکی نقوی صاحب کا یہ قرآن نکلا ہے 108 نمبر، اور ایک نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال کیے اس قرآن کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی یہ حالات صحیح ہوتے ہیں انشاءاللہ سب کو ساتھ میں بھیج دیا جائے گا، اور جلد سے جلد بھیجا جائے گا، اور یہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر راستہ کھلے اور ادھر ان کو بھیجا جائے، روانہ کیا جائے۔ 5واں ڈرا جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں ہوگا۔ جلد سے جلد لوگ اپنا ٹوکن لے لیں